ہاں جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہمارے تھمبنیلز کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ سیم ٹو سیم ٹائٹل اور تھمبنیل جو ہم بنا رہے تھے کافی عرصے سے، کیونکہ ہمارا تھمبنیل باقی سب سے بالکل الگ ہوتا ہے، تو بالکل سیم ٹو سیم جو ہے وہ کاپی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بہت سے لوگوں نے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے اور اس کے بعد انہیں کنفیوژن ہوتی ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ لاسٹ پارٹ ہے اس ایپیسوڈ کا، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ آپ کو جو ایپیسوڈز ہیں وہ آسانی سے مل سکیں اور آپ کنفیوز نہ ہوں کہ ہمارا چینل کون سا ہے۔ اور باقی جو لوگ تھمبنیل کاپی کر رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار تھوڑی سی اپنی محنت کر لیں اور اپنا تھمبنیل الگ سے بنائیں، نہ کہ جو دوسرا محنت کرتا ہے اسے سیدھا سیدھا آپ چھاپ دیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اب آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں منگول سپاہی سروجا کو سرداری خیمے میں لے کر آتے ہیں اور اسے گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ سروجا چلاتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو بے غیرت لوگو؟ پھر یوسف کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یوسف کیا تم بھی اپنی اس گھٹیا بہن کی طرح غداری کی کوشش کر رہی ہو؟ بتاؤ یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اولوگان آگے بڑھتا ہے اور خنجر اس کے منہ کے نیچے رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم عثمان کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائے ہوئے ہو، کیا ایسا ہے؟ تو سروجا کہتا ہے، اللہ کے حکم سے میں عثمان صاحب کے ساتھ شہزادوں اور ریاست کے ساتھ ہمیشہ تک کے لیے جڑا ہوا ہوں۔ یوسف پریشان ہوتے ہوئے بیگم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اولوگان خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے یوسف اب تمہاری باری ہے، تم کس کے ساتھ وفادار ہو دکھا دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس کی جانب بڑھا دیتا ہے۔ لوکاس کہتا ہے، کیسی خوش قسمتی ہے، واہ، تمہیں تو میں بھی مارنا چاہتا تھا، تمہارے باپ بیحان کی طرح۔ یہ سن کر سروجا بہت زور آزمائی کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے شہید بابا کا نام اگلی بار اپنی گندی زبان سے نہ لینا۔ چلو یوسف خنجر لے لو اور جو کچھ اس کتے نے کہا وہ کر ڈالو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بالکل ایسا ہی کروں گا۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے، یہ معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے۔ اولوگان خنجر دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ لو خنجر۔ خنجر لے کر یوسف بیگم کی طرف دیکھتا ہے۔ سروجا چلاتے ہوئے کہتا ہے، چلو یوسف چلو۔ بیگم کہتی ہے، چلو بھائی کرو ایسا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد یوسف بالآخر خنجر اس کے پیٹ میں گوم دیتا ہے۔ منہ سے خون اگلتے ہوئے سروجا یوسف کو پکارتا ہے اور اگلے لمحے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس لمحے منگول وہاں پہ آ کر کہتا ہے، عثمان ہمارے ہاتھوں سے بھاگ گیا کمانڈر اولوگان۔ یہ سن کر صوفیہ، لوکاس اور اولوگان کو بہت غصہ آتا ہے اور اولوگان کہتا ہے، بھاگ گیا؟ صوفیہ اسے کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ عثمان کو ہلکے میں مت لو۔ سپاہی مزید کہتا ہے، ہم نے اس کا سراغ ڈھونڈ لیا ہے، التوگا نے اب تک اسے قبضے میں لے لیا ہوگا۔ اولوگان اسے کہتا ہے، ہمارے آگے چلو، ہمیں اس تک لے کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سب خیمے سے چلے جاتے ہیں اور یوسف سروجا کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں، حضور ہم رات سے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے بچے جلد از جلد ہمارے ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، فکر مت کرو بالا، ہم سب مل کر اس سے نکلیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، انشاءاللہ، لیکن جو کچھ ہوا میں اسے ہضم نہیں کر پا رہی۔ میں بیگم شیطانہ سے تو امید کر سکتی تھی، لیکن البائی نے جو کچھ کیا اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمیں اپنے خون سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مقصد عظیم تر ہے، تو اس لیے ہمارے سامنے جو بھی آ جائے ہم رحم نہیں کریں گے۔ اس لمحے بران وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، حضور اولوگان اور نوکر اس طرف آ رہے ہیں، انہیں سراغ مل چکا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم انہیں سراغ سے محروم کر دیں گے، چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر اولوگان صوفیہ اور لوکاس کے ساتھ التوگا تک پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، عثمان کہاں ہے التوگا؟ تو التوگا کہتا ہے، کماندار اولوگان میں نے پوری رات اس کا تعاقب کیا، وہ اس راستے سے آگے بڑھے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے، اگر تم دوبارہ ایسی کمزوری دکھاتے ہو تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا التوگا۔ بیگم اور البائی بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ سب پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین بھی خواتین کے ساتھ دوسری طرف گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ رکتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے، وہ اس طرف سے جنوب کی طرف بڑھ گئے ہیں، لیکن بلا شبہ منگول بھی ان کے پیچھے ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہولوفیرا کو ڈھیلا پڑتا ہوا دیکھ کر اورحان پوچھتا ہے، ہولوفیرا کیا تم ٹھیک ہو؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے، اورحان میں ٹھیک ہوں۔ اورحان کہتا ہے، تمہاری زبان کہہ رہی ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن تمہارا چہرہ بیان کر رہا ہے، ضد نہ کرو اور الجن خاتون کے پاس جا کر آرام کرو۔ مگر ہولوفیرا کہتی ہے، نہیں اورحان، اگر میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوتی تو جس بستر پہ میں آرام کروں گی وہ مجھے مٹی کی طرح نکل جائے گا، تمہاری موجودگی مجھے طاقت دیتی ہے، ہم عثمان صاحب تک ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے، علاؤالدین تم کچھ کہو۔ مگر علاؤالدین کہتا ہے، ہولوفیرا مضبوط ہے بھائی، اب اگر یہ مجبور ہو کر جاتی ہے اور اس کا دماغ آپ کی طرف رہتا ہے تو اس سے بہتر اس کا یہاں رہنا ہے۔ یہ سن کر اورحان غصے میں علاؤالدین کی جانب دیکھتا ہے تو گونچا کہتی ہے، ہم جب راستے پر نکلے میں نے تب بھی کہا ہولوفیرا کی جان میری امانت میں ہے۔ اورحان پریشان ہوتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے، بھائی پرسکون رہیں۔ تو اورحان کہتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنا اولوگان سے ہو جاتا ہے۔ بیگم اور البائی کو ان کے ساتھ دیکھ کر بالا خاتون تھوکتے ہوئے کہتی ہیں، غدارو۔ اولوگان عثمان صاحب سے کہتا
کہتا ہے جہاں بھی جاتے ہو چلے جاؤ، مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے عثمان۔ ایک طرف سے صوفیہ اور دوسری طرف سے لوکاس بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور لوکاس کہتا ہے عثمان اس بار نہیں بھاگ پاؤ گے۔ جرکتائی کہتا ہے حضور ہمیں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے بالا یہ حساب کا وقت ہے، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھینے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں تم سب کے لیے واپس آؤں گا، تم تب میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے، لیکن میں تم میں سے کسی پر بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب واحد کھلے راستے یعنی کہ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور لوگان کہتا ہے عثمان جہاں مرضی جاؤ، آخری جگہ جہاں تم جاؤ گے وہ الجیتو خان کے قدموں کی دھول ہے۔ صوفیہ بھی لوکاس کے پیچھے جانے لگتی ہے تو لوگان کہتا ہے سرخ خاتون تم یہاں میرے ساتھ رہو، واضح نہیں ہے کہ تم اور لوکاس ایک ساتھ کیا چال چل سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور ہان اور علاؤدین بھی سپاہیوں کے ساتھ مسلسل گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے عثمان صاحب کے سامنے ایک چٹان آ جاتی ہے تو عثمان صاحب اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں سے آگے جانے کے لیے ہمیں گھوڑے چھوڑنے ہوں گے۔ وہ سب گھوڑے چھوڑ کر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بازنطینی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پیچھے چٹان، دائیں بائیں سامنے دشمن۔ لوکاس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم راستے کے اختتام پر آ گئے ہو عثمان۔ عثمان صاحب چٹان سے نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ برہان کہتا ہے حضور ہم آپ کے یہاں سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں پیچھے کھڑے رہو۔ لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اولوگان کے آنے سے پہلے تمہارا معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ عثمان صاحب کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے اورہان کا سامنا اولوگان سے ہوتا ہے۔ منگول سپاہی بھی جاڑیوں سے نکل کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے دیکھو دیکھو ہم جب باپ کو تلاش کر رہے تھے تو گوکٹینگری نے ہمارے سامنے اس کا بچہ بھیج دیا۔ جواباً اورہان کہتا ہے تم جس چیز کے پیچھے ہو وہ تمہاری موت ہے کتے کی نسل۔ اگلے لمحے بیگم اور البائی سامنے آتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ چونک جاتے ہیں، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے البائی۔ علاؤدین کہتا ہے البائی لیکن آپ؟ تو البائی کہتا ہے ہاں ہم کائی قبیلے کے نئے سربراہ ہیں۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ اورہان کہتا ہے تو مطلب کہ ہمارے درمیان میں آئے اور وقت کی نزاکت کو دیکھ کر اپنا زہر پھیلا دیا۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ تم اس غداری سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اورہان کہتا ہے میری بات غور سے سنو لوگان، تم اور تمہارے پیچھے والے احمق ہیں، تم سب کو ہماری تلواروں سے اپنا حصہ ملے گا۔ تم جسے قتل کرنا چاہتے ہو اس عثمان کی انصاف کی تلوار سے ملو گے، وہ تمہارے سر کاٹ ڈالے گا۔ تو لوگان کہتا ہے جہاں تک عثمان کا تعلق ہے تو جب تک الجیتو اس کی موت کی خواہش نہیں کرتا تب تک عثمان میری زنجیروں میں زندہ رہے گا، لیکن آج تمہارے پاس موت کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اورہان کہتا ہے ہمارے مرنے والے شہید اور تم جیسے مرنے والے کتے مردہ لاشیں کہلاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے اورہان یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اورہان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر چٹان پر لوکاس عثمان صاحب سے کہتا ہے میں تمہیں آج مار ڈالوں گا، تمہارا دور ختم ہو گیا، میں تمہاری تمام سرزمینیں اور ریوڑ ہر چیز جلا ڈالوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اچھی طرح جان لو کہ ان سرزمینوں کی حد صرف میری تلوار ہی جانتی ہے، کیا تم میں جسارت ہے؟ بولو ہے تو آؤ میرا سامنا کرو۔ لوکاس کہتا ہے عثمان مجھے تمہارے دل کو تکلیف دیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں ایک دھچکا دیا مگر تم نے محسوس نہیں کیا، تمہاری پوتی علاؤدین کی بیٹی گونچا کے پیٹ میں مارنے والا میں ہی تھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور بالا خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم ہی ہو جس نے میری پوتی کو مارا، بولو کیا تم ہی ہو؟ لوکاس ہنستا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ پورا جہاں میرا گواہ بن جائے کہ تم مرتے دم تک مجھ سے بھیک مانگو گے۔ لوکاس کہتا ہے آج کے دن وہ میں ہوں جو تمہارا حساب لوں گا، میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سرزمینیں میری سرزمینیں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نہ چل پائیں تو ہم ان کے نیچے سو جائیں گے۔ لوکاس کہتا ہے اگر میں تمہیں ختم کر دوں تو میں اس مختصر لڑائی کو ختم کر دوں گا جو میں نے شروع کی تھی عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، میرا کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، چلو اب دیکھتے ہیں کتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب لوکاس پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ جیرکتے اور بران سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے دوران عثمان صاحب لوکاس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے پاس اب لینے کے لیے سانسیں نہیں بچی، تم نے جو جانیں لی ہیں اپنی جان گنوا کر ان کی قیمت ادا کرو گے۔ تو لوکاس کہتا ہے عثمان اس بار نہیں، اس بار تم قیمت چکاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ عثمان صاحب پہ حملہ آور ہوتا ہے اور عثمان صاحب کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے فوجیوں بالا اور لڑکی کو مار ڈالو۔ بالا خاتون اور حلیمہ ایک ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بازنطینی سپاہی سے لڑتے لڑتے حلیمہ کا پاؤں چٹان سے پھسل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون مریم مریم پکارتی ہیں۔ عثمان صاحب یہ منظر دیکھ کر لوکاس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ بالا خاتون بازنطینی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ حلیمہ چٹان سے نیچے لٹکی ہوتی ہے۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں مریم میرا ہاتھ پکڑو بچی۔ لوکاس کے ساتھ لڑتے ہوئے عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے بالا خاتون کی جانب دیکھتے ہیں۔ مریم کے پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اس نے چٹان پہ ڈالا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون عثمان صاحب کو پکارتی ہیں تو آگے کھڑا لوکاس کہتا ہے چلو چلو عثمان جاؤ، تمہاری بیوی تمہیں بلا رہی ہے، تم نہیں جا سکتے کیونکہ تم اکیلے ہو عثمان، تم بالکل تنہا ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس عثمان صاحب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ حلیمہ بالا خاتون سے کہتی ہے میری طاقت جواب دے رہی ہے۔ بالا خاتون اس کی انگلیاں پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے بیٹی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس مزید طاقت
طاقت نہیں بچی، میں نہیں کر سکتی۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں چلو شاباش بیٹی شاباش، فکر مت کرو، میں تمہارے پاس ہوں، یہ سب گزر جائے گا۔ حلیمہ نیچے دیکھنے لگتی ہے تو بالا خاتون اس سے کہتی ہیں مریم نیچے مت دیکھو، میری طرف دیکھو بیٹی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس مزید طاقت نہیں بچی۔ بالا خاتون مسلسل عثمان عثمان پکار رہی ہوتی ہیں۔ لوکاس عثمان صاحب کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو عثمان؟ ابھی تمہیں قیمت ادا کرنی ہے، تمہارا دور ختم ہو گیا ہے، اب حکومت کرنے کا دور ہمارا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چاہے پوری دنیا لومڑیوں سے بھر جائے، میں ہمیشہ اکیلا ہی ان کے لیے بیڑیا ہوں گا، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ مریم کی انگلیاں بالا خاتون کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے، بالا خاتون بار بار عثمان صاحب کو پکار رہی ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب بھی بالا خاتون کی جانب دیکھتے ہیں مگر لوکاس نے انہیں روکا ہوتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹریلر میں، جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں BKV ورلڈ یوٹیوب چینل پہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹریلر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔